الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دوستوں کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ ویڈیو وادی مینا کے متعلق ہے۔ مینا ایک وادی ہے جس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ یہ مشار ہے اور حدود حرم کا حصہ ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 20 مربع کلومیٹر ہے۔ وادی مینا مکہ مکرمہ کے مشرق میں واقع ہے اور اس کی سرحد جمرات العقبہ، وادی محشر، جبل قویس اور جبل صبیر سے ملتی ہے۔ مینا کے معنی بہنا ہے، چونکہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانیاں کی جاتی ہیں اور ان کا خون بہتا ہے، اس لیے اس جگہ کو مینا کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عرب اس جگہ کو مینا کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، تو حجاج یہاں 8، 10، 11، 12 اور بعض 13 ذی الحجہ کو جمع ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے اسے مینا کہا جاتا ہے۔ اس کے محل وقوع مکہ مکرمہ اور مزدلفہ کے درمیان ہے۔ یہ مسجد حرام سے مشرق کی جانب 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ سرنگ کی جانب سے پیدل صرف 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ مینا میں ہر سال حج کے دوران خیمے لگائے جاتے ہیں جہاں حجاج کرام قیام کرتے ہیں۔ اسے خیموں کے شہر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ ان 1 لاکھ سے زائد ایئر کنڈیشن والے خیموں میں 30 لاکھ سے زائد حجاج کرام کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ یہ حج کے موسم کے علاوہ پورا سال غیر آباد رہتا ہے۔ تمام حجاج کرام حج کے موقع پر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر مینا میں قیام کرتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک 5 نمازیں حجاج کرام کو مینا شریف میں ادا کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔ حجاج کرام کی کثرت کی بنا پر مینا کی جگہ تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ حکومت نے مینا کے پہاڑوں کو کاٹ کر اونچی نیچی جگہ کو ہموار کر کے خیموں کی جگہ میں اضافہ کیا، بڑے منظم طریقہ سے سڑکوں اور پلوں کا جال بچھا دیا۔ حج کے دنوں میں فلٹر شدہ پانی وافر مقدار میں فراہم کیا جاتا ہے۔ حجاج کرام کی رہائش کے لیے فائر پروف یعنی آگ سے محفوظ رہنے والے خیمے لگائے گئے ہیں۔ جگہ جگہ وضو خانے اور حمامات کا انتظام ہے۔ ہر تھوڑے فاصلے پر ڈسپنسریاں قائم ہیں جن میں حجاج کرام کے علاج کا فری انتظام کیا جاتا ہے۔ سیکیورٹی پولیس اور ٹریفک پولیس کی خدمات بھی قابل تعریف ہیں۔ مینا کی حدود ظاہر کرنے کے لیے بڑے بڑے بورڈ لگائے گئے ہیں۔ مینا میں بہت سی مقدس مقامات ہیں۔ جمرات کی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر رکاوٹ بنا۔ اسی وادی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلہ میں جنت سے آیا ہوا دمبا ذبح کیا گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے انہی 3 مقامات پر کنکریاں ماری۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے تمام حجاج کرام جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں اور قربانی کرنے والے قربانی کرتے ہیں۔ اسی مینا کی وادی میں مسجد عقبہ ہے جو جمرات کے ساتھ ہی واقع ہے۔ یہ مسجد اس جگہ تعمیر کی گئی ہے جہاں مدینہ منورہ سے آنے والے انصار صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور اسی مینا کی وادی کی عظیم الشان مسجد خیف ہے جہاں ایک روایت کے مطابق 70 انبیاء کرام نے نمازیں ادا کی اور یہاں 70 انبیاء کرام مدفون ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں وادی مینا کے متعلق آپ کو ویڈیو کافی پسند آئی ہوں گی اور اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔